بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کا دستور، سیکھو سمجھو خوشحال بنو۔ آج کا موضوع ہے مال کیوں ضروری ہے اور دین میں اس کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیا خیر من الید السفلی، یعنی مفہوم یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے تقریباً 80% لوگ، خاص طور پر نوجوان، دولت مند بننے کو اپنی زندگی کے اولین یا اہم ترین مقاصد میں شمار کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا جو طریقہ کار ہے اس سے آگہی 1% لوگوں کو بھی نہیں ہے۔ یہی وہ آگہی ہے جس کو جاننا بے حد ضروری ہے، یعنی اس طریقہ کار کو جاننا بے حد ضروری ہے، ورنہ کامیابی ممکن نہیں۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ دولت کا دستور، سمجھو سیکھو خوشحال بنو شروع کیا گیا ہے، اور اس سلسلے کے ذریعے یہ آگہی، یہ فہم، اور اس کے حوالے سے بہت سارے افکار کئی قسطوں کی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسط آپ کو ایک نئی سوچ، فکر، زاویہ ضرور دے گی انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ میں، آپ یا کوئی بھی مال، اور وہ بھی بہت سا زیادہ، کیوں چاہتا ہے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ مال انسانی زندگی کے مادی ڈھانچے میں اس کو ہمیشہ سے بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ کسی خاص مذہب یا فکر یا نظریے سے وابستہ نہیں، بلکہ براہ راست انسانی ضرورت اور بقا سے جڑا ہوا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جس بستی میں بھوک، فقر ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے دین نکل جاتا ہے۔ اسی طرح خوراک، رہائش، تعلیم اور علاج جیسے وسائل کے حصول کے لیے مال ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر باعزت خود مختار زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے، معاشرے میں مال کو صرف ضرورت نہیں بلکہ سماجی حیثیت، کامیابی اور اثر و رسوخ کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ مالی استحکام، آخر اس کے کیا فوائد ہیں؟ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنے لیے سہولتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک اہم نقطہ اس میں مال کی نسبت سے یہ ہے کہ مال جو ہے وہ انتخاب کی آزادی دیتا ہے، اور ذہنی سکون بھی اس سے رہتا ہے، کیونکہ مال ہوتا ہے تو انسان اپنے وقت میں اچھا ہو یا برا ہو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔
مالی طور پر جو مستحکم شخص ہوتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے معاشی مجبوری کے بجائے اپنی ترجیحات کے مطابق کرتا ہے، اور یہ قوت یعنی مال کا ہونا اور ترجیحات کا اپنے اختیار میں ہونا، ذہنی سکون ہونا، یہ قوت خطرہ مول لینے، نئے تجربات کرنے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بارہا خیالات اچھے ہوتے ہیں، لائک برائٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، جیب خالی ہوتی ہے، انسان بہرحال مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ معاشی یا مالی طور پر مضبوط جو شخص ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو محض بقا کی جدوجہد میں ضائع نہیں کرتا۔ ہر شخص اپنے حال کو جانتا ہے۔ آپ خود اپنا جائزہ لے لیجئے، صبح سے شام تک دوڑ بھاگ اور خیالات کس طرف کو متوجہ ہیں، تو یہ آپ کو اپنی زندگی کو ایویلویٹ کرنا، جائزہ لینے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، مالی طور پر مستحکم ہوتا ہے، وہ بہت سارے کاموں میں تعاون کر سکتا ہے، تحقیق ہے، علمی کاوشیں ہیں، سفر بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں سماجی خدمات کے جو کام ہو رہے ہیں ان میں حصہ ڈال سکتا ہے، بلکہ خود کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وقت بھی وقف کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، انتخاب کا، سوچنے کا، عمل کرنے کا۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ جب مالی طور پر انسان مستحکم ہوتا ہے تو خاندانی طور پر بھی مضبوط خاندان کی تشکیل میں معاون ہوتا ہے، اور وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ایک محفوظ بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے آگے بڑھنا بہت ساروں لوگوں کے مقابلے میں بہت آسان ہوتا ہے۔ کائنڈ آف جمپ سٹارٹ ملتا ہے ان کو۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف، یعنی مال کی اہمیت دینی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں عام طور پر ذہنوں میں بسی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سوال جو پوچھا جانا چاہیے کہ کیا اچھا مسلمان ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے؟ اس کو آپ غور سے سوچئے، توجہ دیجئے، آپس میں تبادلہ خیال کیجئے۔ در حقیقت یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دین میں مال کی اہمیت ہے، اسلام نے مال کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ دین نے غریب رہنے کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ بس فرق یہ ہے کہ مال مقصد نہیں ہے، مال ایک امانت اور ذریعہ ہے۔ امانت اس حوالے سے کہ بہت سے مالی حقوق ہیں جو دین نے ہر مسلمان پر لاگو کیے ہیں، ان کا پوری طرح ادا کرنا۔ اور ذریعہ تو ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا لباس بھی مال ہی سے حاصل ہوتا ہے، اچھا گھر بھی مال ہی سے حاصل ہوتا ہے، اچھی سواری بھی مال ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کی کوئی ممانعت دین نے نہیں کی۔ اب آپ غور کیجئے کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں سے ایک حج ہے اور ایک زکوٰۃ، اور یہ دونوں
مال سے متعلق حج اسی پر فرض ہے جو مال والا ہوتا ہے، زکوٰۃ اسی پر فرض ہے جو مال کا مالک ہوتا ہے خاص نصاب کے تحت۔ نماز کو دیکھیے تو اس کا تعلق بھی ایک طرح سے مال سے بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کا قیام مساجد میں ہوتا ہے، تو پھر مساجد کی تعمیر، پھر مساجد کی تعمیر کے بعد ان کی خدمت، اس کے لیے بھی مال ہی درکار ہوتا ہے۔ اور غور کیجئے، جو شرعی سزائیں جن کو حدود کہا جاتا ہے، اس میں بھی دو مال سے متعلق ہیں، چوری اور راہزنی۔ چوری مال کی، راہزنی راستوں میں مال کا لوٹنا، ان کی سزائیں انتہائی سخت اسی لیے ہیں کہ مال کی بقا رہے، مال کی حفاظت ہو۔ البتہ جو غلط فہمی کا جو ذریعہ ہے وہ ہے زہد کی تعلیم۔ تو جان لیجئے کہ زہد کی تعلیم صرف ایک مقصد سے ہے کہ دل میں مال کی محبت نہ ہو، بس۔ اگر دل میں مال کی محبت نہیں ہے تو جتنا ہی مال ہو جائے اچھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امانت کے طور پر استعمال کیجئے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کیجئے، اپنے بیوی بچوں اور جس کے بھی حقوق آپ پر ہیں، اور عام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیجئے۔ اب یہ ایک عنوان باندھا ہے کہ مال کا صحیح مقام۔ اگر یہ بات کہ مال کا صحیح مقام کیا ہے انسان کے ذہن میں واضح ہو تو بہت سارے غلطیاں، غلط فہمیاں جو معاشرے میں رائج ہیں وہ ختم ہو جاتی۔ مال جو خود جو ہے وہ کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ منزل تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ منزل تو اللہ کی رضا ہے، اور اس کے لیے جو اعمال اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ان کا اختیار کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ بات جو یہاں بڑے اچھی ایک بات جو لکھی گئی ہے سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے کہ مال ایک بہترین خادم ہے لیکن ایک برا آقا ہے۔ یہاں پہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ مال جیب میں رکھنا جائز، مال ہاتھ میں رکھنا جائز، لیکن مال کا دل میں جگہ پا لینا اس طرح کہ پھر حقوق پامال ہونے لگیں وہ ناجائز۔ جب دولت انسان کے ہاتھ میں رہے تو نعمت ہوتی ہے، لیکن جب دل و دماغ پر قابو پا جائے تو پھر لالچ، خود غرضی اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان رشتوں، ناتوں اور تعلقات کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں خاندانوں میں خلفشار پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے، اور جس کو ذہن میں جمانے بٹھانے کی ضرورت ہے کہ مال کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن مال زندگی کا واحد مقصد نہیں ہے۔ اصل جو چیز انسان کے تمام کاموں میں، چاہے وہ مال کمانا ہو یا اور معاملات ہوں، اصل اہمیت اس کی سوچ کی ہے، اس کے نظریے کی ہے، اس کے عقیدے کی ہے، اس کے فکر کی ہے۔ مال بھی اسی کے تحت آتا ہے۔ جب صحیح سوچ فکر کے تحت استعمال کیا جائے گا تو مال بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنے مقصد حیات سے واقف ہو وہ مال کا مالک رہتا ہے، اس سے انسانیت کی ترقی کا خیال رہتا ہے، اور وہ اس کو اپنے مال کو استعمال بھی کرتا ہے اس کام کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو حقوق معاشرے میں دین نے اور نافذ کیے ہیں ان کو پوری طرح بروکار ادا کرنا چاہیے، اور جو مقصد بھول جائے وہ مال کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ غلام تو پھر غلام ہوتا ہے،
غلام کی کوئی آزادی نہیں ہوتی، کبھی وہ انسان کا غلام ہوتا ہے اور کبھی وہ مال کا غلام ہوتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے۔ آج کا موضوع اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلا موضوع کمانے اور خرچ کرنے کا چکر ہے۔ یہ بھی انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اور فائنینشیل لٹریسی یعنی مالی شعور کو سمجھنے کے لیے یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ یہاں یاد دہانی کرا دوں کہ یہ سلسلہ کئی سیشن پر مشتمل ہے، اس لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ فوراً جان سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو صرف لائک کر کے رک نہ جائیں، بلکہ اس پیغام کو اپنے تمام جاننے والوں کو ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، ان تک پہنچائیں جنہیں آپ زندگی میں کامیاب اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی پر عمل کرنے والے جیسا ہوتا ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔